پارٹ نمبر 44 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ وجدان، تم تو دل پر لے گئے، ساحل نے اپنے نازک ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں تو بس ایک بات کہہ دی تھی۔ تم نے ایک بات کہہ دی تھی، میں نے اسی کے الفاظ دہرائے، اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ میں ان نازک حالات میں کسی قسم کی غلط فہمی کو جنم دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ کیا تم میری بات کو اتنی اہمیت دیتے ہو؟ وہ قدرے شوق ہو گئی۔ میں نے کہا، میں اپنے ہر ساتھی کی بات کو اہم سمجھتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ایم سو سوری وجدان، میں نے اپنی بات سے تمہیں دکھ پہنچایا۔ دراصل موجودہ حالات نے مجھے خاصا اپسیٹ کر دیا ہے۔ ابھی تک تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے دکھ پہنچتا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مگر اب تم میں سمجھ گئی، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ تم میری سوری کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپسیٹ ہو تو سمجھ لو کہ ہم لوگ بہت جلد سیٹ اپ ہو جائیں گے، میر بخش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سائیں، آپ کسی لاہے عمل کا ذکر کر رہے تھے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیا بتانے والا تھا۔ میں نے دھیمے مگر واضح آواز میں انہیں اپنی تازہ ترین پلاننگ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے جو سوچا ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو تاکہ ہمارے بیان میں کسی قسم کا تضاد کبھی پیدا نہ ہو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ میں نے کہا، اب ہم نے ڈی ایس پی کو یہی بیان دینا ہے کہ میں اور ساحل کراچی کے رہنے والے ہیں۔ میرا نام مقصود احمد اور ساحل کا نام لیلا ہے۔ لیلا بنیادی طور پر چترالی ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے چترال سے کراچی شفٹ ہوئی ہے۔ ساحل کے نقش و نگار کے باعث میں نے اسے چترالی کہہ دیا تھا، کیونکہ چینی، افغانی، چترالی، تھائی اور تبتی افراد کے نقش و نگار میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے بیان میں سچائی کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم مجھے کراچی کے چند علاقوں کے نام بتا دو، کیا تم کراچی آتے جاتے رہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے مجھے کراچی کے مشہور علاقوں کے نام بتا دیے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اور ساحل یعنی مقصود اور لیلا کراچی کے علاقے ناظم آباد میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان کزن کا رشتہ ہے۔ میں اپنے چچا ایوب خان سے ملنے میرپور خاص آیا ہوا ہوں۔ لیلا کو تاریخی مقامات دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ میں نے میر بخش کی جانب اشارہ کیا۔ تم میرے چچا کے ملازم ہو اور تمہارا نام میر بخش ہی ہے۔ جب میں نے اپنے چچا سے عمر مادری کا تاریخی قلعہ دیکھنے کی فرمائش کی تو اس نے تمہیں ہمارے ساتھ عمر کوٹ روانہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ میرا مخاطب میرا میر بخش تھا۔ اس نے میرے ٹھیک ہے کا جواب اس بات میں دیا۔ کل شام میر بخش نے مجھے عمر مادری کی رومانی داستان پوری تفصیل سے سنائی تھی۔ عمر نے مادری کو لگ بھگ 1 سال تک اپنے قلعے میں مقید رکھا تھا تاکہ اسے غور سے یہ رضا و رغبت شادی کے لیے آمادہ کر سکے، مگر ماروی اپنے منگیتر قید کی یاد میں ایک پل گزارتی رہی۔ بالآخر شاہ عمر نے مادری کو واپس اس کے گاؤں بھیج دیا۔ شاہ عمر ماروی کی حسن جمال کا چرچا سن کر اس کے گاؤں بہاول دے خاطر پہنچا تھا۔ وہ ایک پنکٹ سے اسے اغوا کر کے عمر کوٹ میں واقع قلعے میں لے آیا تھا۔ ماروی کا گاؤں عمر کوٹ سے 80 میل دور تھر کے علاقے میں واقع تھا۔ تاریخی اہمیت کا حامل شاہ عمر کا وہ قلعہ آج بھی عمر کوٹ میں موجود ہے اور عمر مادری کے قلعے کا نام سے مشہور ہے۔ تاریخ سے دلچسپ رکھنے والے افراد اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ میر بخش، تم ہمیں عمر ماروی کا قلعہ دکھانے آج صبح میرپور خاص سے عمر کوٹ لے کر گئے تھے۔ دوپہر کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو چند گنڈوں سے ہماری مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس ٹکراؤ کی وجہ ساحل یعنی لیلا تھی۔ وہ لچے لفنگے لیلا سے بیہودہ مذاق کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں سمجھانے بجھانے کی حتی مکان کوشش کی مگر وہ اپنی نیچ حرکتوں سے باز نہ آئے۔ بحالت مجبوری ہمیں ان سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں ہم یہ ظاہر کریں گے کہ میں یعنی مقصود نے مارشل آرٹس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی رکھی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گنڈوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایک مرحلے پر گنڈوں کے سرگنا نے پستول نکال کر ہم پر فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں تم زخمی ہو گئے۔
اس بات میں کسی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں ہے۔ میر بخش نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ ساحل پوری دلچسپی سے میری بات سن رہی تھی۔ اس نے سراہنے والے انداز میں کہا، کہانی تو بہت جاندار ہے، اب میں یہ ضرور پوچھوں گی، پھر کیا ہوا؟ ساحل کے انداز نے مجھے خاصی تقویت پہنچائی۔ اس کے جملے سے زندہ دلی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار تھی اب اسے نکل آئی ہے۔ یہ ایک مثبت اور صحت مند علامت تھی۔ میں نے کہا، میں ضرور بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے اپنے فن کے بلبوتے پر گونڈوں کے سرغنہ سے پستول چھین لیا اور ان کی ایسی دھلائی کی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس افراتفری میں اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ گئے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے وہ اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے وہاں آتے، چنانچہ ہم نے موقع واردات سے فوراً رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور انہی کی گاڑی میں بیٹھ کر میرپور خاص کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے سیاہ گاڑی پر سرخ کاغذ کیوں چسپاں کر رکھا تھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود کاغذ سے ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ وڈیرا اکبر سومر نامی کسی شخص کی گاڑی ہے۔ ہمیں کسی وڈیرے شڈیرے سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، ہم تو جلد از جلد عمر کوٹ کی حدود سے نکل جانا چاہتے تھے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میرپور خاص میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ گاڑی کو کھڑا کر دیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ منحوس گاڑی شادی پلی والے ناکے پر ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کرا دے گی۔ میں نے اپنی پلاننگ کی تفصیل ختم کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی الجھن ہو تو وہ مجھ سے کہہ سکیں۔ ونڈرفل، ساحل نے تو توصیفی انداز میں کہا، یہ کہانی ضرور ہٹ ہوگی۔ میر بخش ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا کہتے ہو میر بخش؟ وہ بولا، سائیں باقی سب تو ٹھیک ہے، اگر پولیس والوں نے میرپور خاص والے آپ کے فرضی چاچا ایوب خان کی تصدیق کر لی تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کہا، اول تو اس کی امید نہیں اور بالفرض محال اگر انہوں نے اتنی دور تک جانے کی کوشش کی تو پھر بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، موقع مہر کی مناسبت سے کوئی داؤ مار لیں گے۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسی آپ کی مرضی، میر بخش نے فرما برداری سے کہا۔ بلکہ مرضی کیا سائیں، جو آپ کا حکم۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں نے محسوس کیا میر بخش پورے طور پر مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا، فی الحال جو میں نے آپ لوگوں کو کہانی سنائی ہے اسے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری کسی بات میں اختلافات یا تضاد نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ہاں، ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، میرے چچا ایوب خان میرپور خاص شہر میں صرافے کی ایک دکان چلاتا ہے، جبکہ اس کی رہائش رتن آباد میں ہے۔ ہم لوگ خاندانی سنار ہیں۔ کراچی میں ہمارا بھی جویلری کا ہی بزنس ہے۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ساحل نے کہا، جس طرح میر بخش نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پولیس والے تمہارے فرضی چچا کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی یہ کہوں گی کہ وہ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں تمہاری رہائش اور تمہاری جویلری کے بزنس کے بارے میں بھی متعدد سوالات کر سکتے ہیں۔ امکانات کی کمی نہیں ہے، میں نے کہا۔ پولیس والوں سے کچھ بعید نہیں، وہ کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کراچی آتے جاتے رہتے ہو، تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ وہاں کی صرافہ مارکیٹ کس علاقے میں ہے؟ کراچی بہت بڑا شہر ہے سائیں، میر بخش نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بتایا۔ انسانوں کا ایک سمندر ہے، وہاں کئی صرافہ مارکیٹیں ہیں۔ ویسے وہ ڈیرہ اکبر سومرود زیورات اور جویلری کی خریداری ہمیشہ صدر کے علاقے سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدر کی جویلری مارکیٹ چلے گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کراچی میں صدر کی صرافہ مارکیٹ میں ہماری دکان ہے، کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گئے، دونوں یک زباں ہو کر بولے۔ اسی وقت ڈی ایس پی وہاں پہنچ گیا۔ تھانے دار اپنی توند کو تھلتھلاتے ہوئے اس کے پیچھے تھا۔ ہمارے موبائل سے باہر ڈی ایس پی نے تھانے دار سے مختصر یاد کی، جس کے بعد تھانے دار ہمارے موبائل میں سوار ہو گیا۔ وہ موبائل کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے 2 مسلح اہلکار موبائل کے پچھلے حصے میں ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سیٹنگ سے میں فوراً سمجھ گیا کہ وہاں سے ہمیں کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ پھر فوراً ہی میری اس سوچ کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ڈرائیور نے موبائل سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے وہ حرکت میں آ گئی۔ ہم تینوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بہت اہم تھی، اب ہمیں اسی پروگرام کی روشنی میں حرکت کرنا تھی۔ پولیس موبائل کچے سے نکل کر سڑک پر آتی تو میں نے اپنے پیچھے دور تک دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں جہاں تک میری آنکھوں نے کام کیا وہاں تک مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ناکے پر موجود تمام گاڑیوں کو نپٹا کر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ ناکہ منگل سنگھ نامی کسی ڈاکو کو گرفتار کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے ناکہ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر پولیس والے میر بخش کو منگل سنگھ اور مجھے اس کے ساتھی گنڈا سے سمجھ رہے تو عنقریب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہونے والا تھا۔ یقیناً وہ ہمیں کسی تفتیشی
سر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے اپنی معلومات کی خاطر مسلح پہرے داروں سے دوستانہ انداز میں بات چیت شروع کر دی۔ وہ دونوں موبائل کی دونوں سیٹوں پر بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ میں گنے تھامے بالکل چوکس تھے۔ ایک سیٹ پر میں ساحل کے ساتھ بیٹھا تھا اور جبکہ سامنے والی سیٹ پر میر بخش بیٹھا تھا، گویا میر بخش اور ساحل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے پولیس والے سے پوچھا، سائیں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تھانے کے علاوہ تمہیں اور کہاں لے جائیں گے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ متعلقہ تھانہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ ہماری گاڑی تو وہی رہ گئی، وہ بھی آ جائے گی، تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ اور ڈی ایس پی صاحب؟ وہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئیں گے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، سائیں ہمیں تھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ چڑ گیا اور قدرے برہم لہجے میں بولا، وہاں تمہاری دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، مور پلاؤ اور زردے کی دیگیں چڑھائی گئی ہیں، بنی سر سے کچھ مہمان آنے والے ہیں، وہ تم سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں گے۔ پولیس والا اپنے رینک کے اعتبار سے اے ایس آئی تھا، غالباً وہ ان 2 اے ایس آئی میں سے ایک تھا جو اس ناکے پر تعینات کیے گئے تھے۔ ایک اے ایس آئی سے میں پوری معلومات حاصل کر چکا تھا جو عذاب بار ڈی ایس پی کی ناراضی اور برہمی کا نشانہ بھی بنا تھا۔ میں نے اس کے بعد سے اے ایس آئی جمشید احمد کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا اے ایس آئی شاید جمشید والے واقعے کی وجہ سے بہت محتاط تھا۔ میں نے اس کی باتوں اور انداز سے بھانپ لیا کہ وہ میرے گھوسے میں نہیں آئے گا، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چند منٹ بعد ہم متعلقہ تھانے کے اندر پہنچ گئے۔ پولیس کے قواعد و ضوابط اور تفتیش کے طریقوں سے مجھے گہری واقفیت تھی۔ ہمیں شاہد پلی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا، لہٰذا تفتیش بھی شاہد پلی کے متعلقہ تھانے میں ہونا تھی۔ اگر ہم واقعی مکر سنگھ، گنڈا سنگھ اور ممتاز ثابت ہو جاتے، جس کا امکان 0 کے برابر تھا، تو پھر بنی سر کے تھانے میں اطلاع پہنچائی جاتی، کیونکہ ممتاز کے اغوا کی رپورٹ بنی سر کے تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ باقی کارروائی اس کے بعد کی بات تھی۔ ہمیں تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈی ایس پی کی طلبی پر سب سے پہلے ساحل کو تفتیشی کمرے میں لے کر جایا گیا۔ میں اور میر بخش ساحل کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں ساحل کی صورت نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا۔ ساحل کی حالت اور چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ سب خیریت گزری تھی۔ میں نے سوچا اگر اب وہ پوچھ گچھ کے لیے میر بخش کو لے گئے تو مجھے ساحل سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن میری امید پر اوس پڑ گئی۔ جو پولیس والا ساحل کو لے کر حوالات کی طرف آیا تھا، اس نے ہم دونوں کو حوالات سے باہر بلا لیا۔ اس دوران میں ساحل اس کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ ہمیں پولیس والے کے اشارے کی تعمیل کرنا پڑی کیونکہ وہاں دم مارنے کی جا نہیں تھی۔ ایک مسلح نگران ہم پر موت کے فرشتے کی طرح تعینات تھا۔ ہم کھلے ہوئے دروازے سے باہر آئے۔ اسی وقت ساحل کو حوالات کے اندر دھکیل کر دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں چلنے کو کہا گیا۔ میر بخش اور میں گن پوائنٹ پر چلتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے۔ وہ غالباً ہیڈ کا کمرہ تھا۔ مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا گیا اور میر بخش کو وہ پولیس والا اپنے ساتھ لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ڈی ایس پی ہم تینوں سے باری باری علیحدگی میں پوچھ تاچھ کرے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ فارغ ہونے والا اپنے دوسرے کسی ساتھی کو کچھ بریف نہ کر سکے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم تینوں نے پولیس موبائل کے اندر ہی ایک پروگرام طے کر لیا تھا، ورنہ اس طریقہ کار سے گزرتے ہوئے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ تاہم ایک بات میرے لیے اطمینان بخش تھی، وہ یہ کہ ساحل کی واپسی سے میں سمجھ گیا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں والا شبہ بہت جلد ختم ہونے والا تھا۔ 20-25 منٹ کے بعد میرا بلاوا آ گیا۔ پولیس والا مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ میر بخش وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اسے واپس حوالات میں بھیج دیا گیا تھا۔ پولیس والا مجھے ڈی ایس پی کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کمرے میں ڈی ایس پی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے مجرموں کی طرح کھڑا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ڈی ایس پی کے اشارے پر میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈی ایس پی نے کھنکھا کر گلا صاف کیا اور کہا، میں نے تمہاری ساتھی سہیلی لیلا کا طویل انٹرویو کیا ہے۔ وہ بہرحال مفوہہ ممتاز نہیں ہے۔ اس کی عمر اور قد کاٹ مہوہ جیسا ہے، مگر وہ قاضی سلطان کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پوچھ تاچھ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ کسی بھی صورت میں ہماری مطلوبہ لڑکی ممتاز نہیں۔ اتنا کہہ کر ڈی ایس پی خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی بات سن کر اطمینان کی سانس لی اور خاموش رہا۔ ڈی ایس پی چند لمحے مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارا ساتھی میر بخش بھی ہمارے شک پر پورا نہیں اترا۔ ہمیں شبہ تھا کہ وہ منگل سنگھ ڈاکو ہوگا، لیکن وہ ہر آزمائش سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے چہرے کی جانچ پڑتال بھی کی ہے، اس نے کسی قسم کا سوانگ نہیں بھرا۔ وہ جیسا نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت بھی وہی ہے، یعنی وہ منگل سنگھ نہیں بلکہ تمہارے چچا ابو ایوب کا ملازم ہے۔ ڈی ایس پی اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ اطمینان بخش بات تھی
کہ میرے 2 ساتھی پاس ہو گئے تھے۔ میر بخش کو میں نے ٹرائل روم سے نکلنے کے بعد دیکھا نہیں تھا، تاہم ساحل کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ تھانے کی فضا اب ہمارے لیے خاصی سازگار ہو چکی تھی۔ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ڈی ایس پی کوئی چال نہ چل رہا ہو۔ پولیس والوں سے اتنے نرم اور شائستہ رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ ڈی ایس پی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مسٹر مقصود، اب تمہاری باری ہے، تمہیں میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوں گے۔ میں تیار ہوں جناب، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ اب پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد ڈی ایس پی نے جو سوالات کیے میں نے ان کا جواب سوچی سمجھی اور طے شدہ اسکیم کی روشنی میں دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیشتر سوالات کے ذریعے وہ میر بخش اور ساحل کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے ہر سوال کا تسلی بخش اور منطقی جواب دے کر ڈی ایس پی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاصا مطمئن نظر آیا بھی، تاہم اس نے کہا، اب تمہارے چہرے کا احوال جانا جائے گا۔ ذرا پتہ تو چلے تم نے اپنے حلیہ میں کتنی اور کس قسم کی تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ وہ کس طرح جناب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ آپ میرے چہرے کا احوال کس طرح دریافت کریں گے؟ اس کام کے لیے ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تمہارے ساتھی میر بخش کے چہرے پر بھی خاصا غور و خوض کیا ہے۔ پھر ڈی ایس پی نے میک اپ جانچنے اور پرکھنے والے 2 ماہرین کو اس کمرے میں بلوا لیا۔ ڈی ایس پی کی حکم نما ہدایت پر انہوں نے میرے چہرے کو ٹھونک بجا کر اور گھس مل کر دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ کی ماہرانہ تحقیق کے بعد انہوں نے ڈی ایس پی کو بتایا کہ وہ میرا اصل چہرہ تھا۔ اس پر کسی قسم کا میک اپ یا ماسک میک اپ نہیں لگایا گیا تھا اور نہ ہی میں نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے کسی نوعیت کی کاسمیٹک سرجری کرا رکھی تھی۔ اب تسلی بخش رپورٹ کے بعد وہ ڈی ایس پی کے اشارے پر ٹرائل روم سے رخصت ہو گئے اور ڈی ایس پی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر مقصود، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم در حقیقت وہی ہو جو نظر آ رہے ہو، لیکن اب تمہیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ تم گنڈا سنگھ نہیں ہو۔ یہ ثبوت میں آپ کو کس طرح دے سکتا ہوں؟ جناب، میں نے حیرت بھرے لہجے میں ڈی ایس پی سے پوچھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے ساتھی میر بخش نے ثابت کیا ہے کہ وہ منگل سنگھ نہیں ہے۔ ڈی ایس پی نے ذو معنی خیز نے میرے جسم میں رینگتی ہوئی چونٹیاں چھوڑ دیں۔ میں نے الجھن زدہ مگر اضطراری لہجے میں پوچھا، میر بخش نے کس طرح یہ ثابت کیا ہے کہ وہ منگل سنگھ نہیں ہے؟ اپنا ستر کھول کر ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے کہا اور ایک مخصوص اشارہ بھی کیا۔ میں اچھل پڑا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ڈی ایس پی نے بدستور سنجیدگی سے کہا، تم کوئی انگوٹھا چوسنے والے بچے ہو جو میرا مطلب نہ سمجھ رہے ہو۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں احتجاج تھا، جیسے میر بخش نے کیا ہے۔ ڈی ایس پی اپنی بات پر اڑا رہا، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم گنڈا سنگھ نامی کوئی ہندو نہیں بلکہ مقصود نامی ایک مسلمان ہو۔ میں متذبذب نظر سے ڈی ایس پی کو تکنے لگا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اس آزمائش سے تو تمہیں ہر صورت گزرنا ہوگا۔ مجھے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ ہندو اور مسلمان کی پہچان کے لیے وہ کڑی آزمائش بڑی مستند تھی۔ وقت کی مصلحت اور حالات کے تقاضے نے مجھے ڈی ایس پی کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ آنے والے چند سیکنڈ میں اس امتحان میں سرخرو ہو چکا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں زچ ہو گیا اور میں نے ڈی ایس پی سے کہا، جب ہر طرح یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی گرفتاری کے لیے آپ نے ناکہ لگایا ہوا تھا، تو پھر ہمیں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اب تو آدھی رات ہونے کو آ رہی ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈی ایس پی نے کہا، اگر تم لوگ ہمارے مطلوبہ مجرم نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ تمہارے ہاتھ بھی تو صاف نہیں ہیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ کیا مطلب؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں چیخ کر بولا۔ جرم نہیں، جرائم کہو، ڈی ایس پی مکاری سے بولا۔ میں سمجھ گیا اب وہ ہم سے کچھ پیدا کرنے کے چکر میں تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، جناب بتائیے کون سے جرائم سرزد ہوئے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے گنوانے لگا۔ تمہاری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے ایک خطرناک ہتھیار اور گولیوں کا میگزین برآمد ہوا ہے۔ تمہارا ایک ساتھی بری طرح زخمی ہے اور تم اس بات کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ تم ایک مشکوک گاڑی میں عمر کوٹ سے یہاں پہنچے ہو، گاڑی جو کسی وڈیرا اکبر سومر کی ملکیت ہے، اور اس کی بات چھپانے کے لیے اس کی باڈی پر سرخ کاغذ چسپاں کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ عمر کوٹ میں کوئی سنگین واردات کر کے آ رہے ہو۔ وہ ایک بار خاموش ہو کر فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ کام کافی ہے یا کچھ اور بھی بیان کروں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور متعدل لہجے میں کہا، ڈی ایس پی صاحب، میں پستول، گولیوں
वाले क्लिप मीरी बख्श के जख्मी बाजू और इस स्याह सुर्ख गाड़ी के पीछे मैं कहानी के बारे में आपको तफसील से बता चुका हूँ, और साथ ही मैं अपनी मजबूरियों का तज़किरा भी किया है। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? वो हतमी तौर पर यह तय किए बगैर बैठा था कि हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा। इससे उसकी नीयत जाहिर हो रही थी। वो एक बदनीयत पुलिस अफसर साबित हो रहा था। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करके किसी फ़ायदे की तलाश में था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, तुमने अपनी बेबसी की जो कहानी सुनाई है उसमें आंख बंद करके मैं कैसे यकीन कर लूँ? मुजरिम तो बहुत चालाक और अयार होता है। वो एक से एक मुतासिर कहानी सुनाकर पुलिस की बातों को निपटाना चाहता है। अगर हम इसी तरह मुजरिमों की बातों में आते गए तो फिर क्या होगा? उसने बात ख़त्म करके मेरी जानिब देखा। मैंने उससे पूछा, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो आपका क्या इरादा है? मैं तुम्हारी कहानी की तस्दीक करूँगा पहले तो। वो अयार नज़र से मुझे देखते हुए बोला। वो किस तरह? मैंने पूछा। वो तंज़ीह अंदाज में लेले मुस्कुराया और बोला, मैं सबसे पहले उमरकोट में वडेरा अकबर सोमर्थ से रब्ता करूँगा जिसके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। हो सकता है तुम लोग वडेरे को या उसके किसी आदमी या आदमियों को ठिकाने लगा कर आए हो। कुछ भी मुमकिन है। मुझे यकीन हो गया वो हमें आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने बात को बढ़ाने की बजाय समेटना चाहा, क्योंकि बात अगर बढ़ जाती तो हमारे लिए मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाता। इस महदूदा सूरत हाल से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी था। मैंने डीएसपी की तरफ देखते हुए फैसले को लहजे में कहा, अगर मैं ये चाहूँ कि आप किसी मज़ीद तफ्तीश और तहकीक में ना पड़ें और खामोशी से हमें जाने दें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वो मालिकाना अंदाज में मुस्कुराया और बोला, काफ़ी समझदार लगते हो। हालात की संगीनी इंसान को समझदार बना देती है डीएसपी साहब। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप मतलब की बात करें। वो फ़ौरन पटरी पर आ गया और सादा लहजे में बोला, तुम अपनी रिहाई के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? वो चूँकि खुल गया था, इसलिए मैंने भी साफ साफ बात करने का फैसला किया और कहा, डीएसपी साहब, हमारी जमा तलाशी से लगभग 11,000 रुपये आप बरामद कर चुके हैं। इस रकम के अलावा हमारे पास वही गाड़ी है जो ऊपर से सुर्ख और अंदर से स्याह है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो रेड एंड ब्लैक गाड़ी तो वडेरा अकबर सोमर्थ की है। डीएसपी ने तीखी नज़र से मुझे देखा। इसकी तो तुम बात ही ना करो। मैंने कहा, जनाब, गाड़ी, घोड़ी और घोड़ा औरत उसी की होती है जिसके कब्ज़े में हो। अगर मज़कूरा गाड़ी वडेरा अकबर सोमर्थ की मिल्कियत है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल करप्शन में जेलसाजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि किसी भी गाड़ी का इंजन और नंबर आसानी तब्दील किया जा सकता है, और मिल्कियत तब्दील करना तो इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। एक लम्हे को रुक कर मैंने तवील सांस ली और कहा, आप तो माशाल्लाह काफ़ी बार सुर्ख और बाइख्तियार पुलिस अफसर हैं। आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है? तुम मुझे करप्ट पुलिस वाला समझ रहे हो? वो गुस्सीले लहजे में बोला। मुझे भी ताव आ गया। मैंने कहा, आप हमें छोड़ने के लिए जिस किस्म के मामला तय कर रहे हैं और हमसे कोई कुर्बानी देने की फरमाइश कर रहे हैं, इससे मैंने जो कुछ महसूस किया है उसकी रोशनी में मैंने एक बात कह दी। खुदा न खास्ता मैंने आपको बदउनवान अफसर कहने की जसारत नहीं की। ऐसा अंदाज इख्तियार करना इस वक्त मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने दानिस्ता मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कोशिश की थी कि मेरा लहजा भी दोस्ताना रहे। मैंने सब कुछ कह भी दिया था और कुछ भी नहीं कहा था। हम जिन हालात से गुजर रहे थे उनका तकाजा यही था कि पुलिस वालों से कोई फड्डा ना मोल लिया जाए। जिस तरह हम उनके जंगल में आए हुए थे, इस मौका पर वो पहले डराते हैं, फिर जाँ बख्शी के इवज़ लंबे चौड़े मुतालबे सामने ले आते हैं। डीएसपी भी किसी ऊंची डिमांड से चक्कर में था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया कि वो हमें किसी मुसीबत में फंसाने की बजाय छीलने के मूड में था। अगर हम उसकी बात मान लेते तो वो हमें खुशी खुशी जाने देता। उसने कहा, मुझे गाड़ी वगैरह के चक्कर में ना डालो, नकद की बात करो। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने कहा, हमारे पास इन 11,000 के सिवा और कोई रकम नहीं। तुम्हारा कराची में सोने का कारोबार है। डीएसपी ने तंज़ीह लहजे में बोला। जहाँ पर मीरपुर खास में भी तुम्हारा चचा अयूब खान सराफे की दुकान खोले बैठा है। तुम्हारे एक फ़ोन पर रकम का बंदोबस्त हो सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने मुझे बंद गली में घेर लिया था। मुझसे एक फाश गलती हो गई थी। मुझे चाहिए था कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मुतवस्सित तबके का ज़ाहिर करता। मैंने अपने फर्जी चचा और ख़ुद को सोने का कारोबार के मुतालिक ज़ाहिर करके बड़ी संगीन गलती की थी। इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए डीएसपी फैलने की कोशिश कर रहा था और मैं वाकई उलझन में पड़ गया। उसने मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ लिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसने मेरी सोच की परेशानी भांप ली हो। पुलिस वाले जब किसी बेकसूर को घेरते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खौफज़दा करने की कोशिश करते हैं। मेरे चेहरे के तासुरात ने डीएसपी को खासा मसरूर कर दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि अब मैं इस पोजीशन में
پھنس گیا ہوں جہاں وہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی میں پاکستانی پولیس بھی انڈیا کی پولیس سے کچھ کم دکھائی نہیں دیتی۔ ڈی ایس پی میرے چہرے پر بدستور نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، تم کوئی چھوٹی موٹی اسامی نہیں مسٹر مقصود، سونار لوگ بھی اصلی میں نقلی سونے میں کھوٹ ملانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم نے اور تمہارے چچا نے خوب مال کما رکھا ہوگا، اس لیے تم خود کو زیادہ یتیم مسکین ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس کی نیت تو بھانپ چکا تھا۔ ٹٹولنے کی خاطر میں نے پوچھ لیا، ہماری آزادی کی آپ کی نظر میں کیا قیمت ہوگی؟ وہ معنی انداز میں مسکرایا اور بولا، 3 افراد 3 بیٹی۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا، تاہم انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا ڈی ایس پی صاحب، آپ ہماری رہائی کے بدلے کس قسم کی 3 بیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تم بھی بہت بے وقوف ہو، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ 3 بیٹی کا مطلب نہیں سمجھتے؟ میں واقعی نہیں سمجھا جناب، میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی حیرت سجا لی۔ وہ بولا، بیٹی پولیس کی ایک پرائیویٹ اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 لاکھ روپے۔ اوہ، میں نے پریشانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، 3 لاکھ روپے تو بہت بڑی رقم ہے جناب، ہم آپ کے مطالبہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف 11,000۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، تم صرف ایک خون گھماؤ گے اپنے وارثوں کو، میرپور خاص یا پھر کراچی، وہ خود رقم کا بندوبست کر کے دوڑے چلے آئیں گے۔ ڈی ایس پی اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ مشاہدہ تو یہ تھا کہ پولیس افسر عموماً براہ راست رشوت کا مطالبہ نہیں طے کرتے، بلکہ نیچے کے کسی پولیس اہلکار کو آگے کرتے ہیں، اور وہ شخص مصیبت زدہ افراد کو یہ راہ دکھاتا ہے۔ مگر یہ ڈی ایس پی تو مجھ سے کھلم کھلا اور بقلم خود رشوت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ حیل و حجت کا مظاہرہ کیا تو وہ غصے میں آ گیا اور 2 ٹوک لہجے میں فیصلہ سنا دیا، باقی کی تفتیش بنگلے پر ہوگی۔ باقی کی تفتیش؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تمام بات تو ہو چکی جناب، اب اور کون سی تفتیش کرنا باقی ہے؟ وہ مکاری سے مسکرایا اور کہا، ابھی نہایت ہی اہم بات باقی ہے جو یہاں تھانے میں طے نہیں ہو سکے گی۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ اس نے لفظ اہم ملاقات پر زور دیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ڈی ایس پی یا اس سے کوئی بڑے رینک کا کوئی بھی افسر مجرموں یا ملزموں کو تفتیش کی غرض سے کہیں بھی لے جا سکتا تھا، اور اس سلسلے میں اس سے وزیر صاحب کی اجازت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پکڑے جانے والوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت شامل ہو تو پھر زیادہ تر کسی بنگلے وغیرہ پر ہی تفتیش کی جاتی تھی۔ الغرض یہ سب کچھ مجاز افسر کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا، اس کے مزاج، سرشت، فطرت اور نیت کا اس میں عمل دخل ہے۔ میں شعوری اور لاشعوری طور پر محتاط ہو گیا اور پھر اس سے پوچھا، جناب ایسے کون سے معاملات باقی ہیں جن کی تفتیش کے لیے کسی بنگلے پر جانا ضروری ہے؟ تم مجرم ہو، تمہیں سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا، جناب اصول تو یہ ہے کہ ملزم یا مجرم جس کی حدود میں گرفتار ہو انہیں اسی متعلقہ تھانے میں تحقیق کے لیے لے جایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا، مگر اب آپ ہمیں اس سے آگے کسی بنگلے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے گھونٹ کر کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اب تم مجھے پولیس پڑھاؤ گے، احمق انسان، میں نے اپنی تمام عمر اسی محکمے میں گزاری ہے، مجھے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو کہ تفتیش کے لیے کس متعلقہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سے معاملات غیر متعلقہ ہیں۔ وہ میرے سوالات سے خاصا برہم ہو رہا تھا اور میری کوئی تعویل یا دلیل سننے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایسا ہی کو اپنے پاس بلایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، مجرموں کو بنگلے پر پہنچانے کا بندوبست کرو۔ یہ سیدھی انگلی سے نکلتا نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس موقع پر کسی قسم کے احتجاج یا مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ وہ فوری خیال یہ تھا کہ تھانے کی بنسبت کسی پرائیویٹ بنگلے پر مجھے ہاتھ پاؤں کھولنے کا زیادہ اچھا موقع مل جائے گا، راستے میں بھی کوئی کارروائی ڈالی جا سکتی تھی۔ جب وہ پولیس افسر اپنی پیدا کے چکر میں ہمیں پریشان کرنے پر تلا ہوا تھا تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا تھا کہ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گلو خلاصی کے لیے کچھ بھی کر گزروں۔ ڈی ایس پی کی ہدایت پر ہمیں دوبارہ اسی موبائل میں بٹھایا گیا جس میں ہم ناکے کے مقام سے تھانے پہنچے تھے۔ ہماری گاڑی کو وہیں تھانے میں کھڑا رہنے دیا گیا۔ ہم تینوں کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور مسلح افراد پولیس والوں نے ہمیں باقاعدہ نشانے پر بھی رکھا ہوا تھا۔ سب سے آگے ڈی ایس پی کی جیپ تھی، اس کے پیچھے وہ موبائل جس میں ہم تینوں 2 مسلح نوجوانوں کی نگرانی میں موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ایک پولیس والا ہی تھا۔
اس مرتبہ تھانے دار ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، ڈی ایس پی کے ساتھ اس کا مسلح باڈی گارڈ بھی جیپ میں موجود تھا۔ موبائل کی پیسنجر سیٹ پر سب انسپکٹر موجود تھا۔ میں نے سوچا اگر راستے میں کوئی سنہری موقع ہاتھ آیا تو کوئی ترکیب آزمانے کی کوشش کروں گا۔ اس خیال پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا کہ وہ موقع مجھے کسی ایسی جگہ میسر آئے جہاں ویرانی ہوتی کہ رات کی تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پوری راستے میں اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا کیونکہ مشکل سے 15-20 منٹ بعد ہم اس بنگلے پر پہنچ گئے جہاں ڈی ایس پی کی تفتیش مزید کرنا تھی۔ وہ ایک عام سا بنگلہ تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گیٹ پر مسلح گارڈ موجود تھے جن کا تعلق ظاہر ہے پولیس ایک ہی محکمے سے ہوگا۔ وہ بنگلہ 2 منزلہ تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی فیملی وغیرہ رہائش پذیر نہیں تھی۔ گیٹ پر متعین مسلح گارڈز کی تعداد بھی 2 تھی۔ بنگلے کے اندر جو ملازم صورت تو 2 افراد موجود تھے، وہ دونوں سادہ لباس میں تھے، مگر یہ بات طے تھی کہ وہ بھی محکمہ پولیس کے کانسٹیبل وغیرہ ہی ہوں گے۔ پارٹ نمبر 44 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 45 میں سماعت فرمائیے۔